السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نمل نیوز۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں۔ وہ ہتھیار جو امریکہ کے بعد صرف پاکستان تیار کر سکا۔ لگتا ہے پاکستان کے ساتھ اللہ کا کوئی خاص ہی معاملہ ہے۔ اس ملک کو بھارت کی طرف سے بھی کئی طعنے ملے کہ پاکستان سوئی تک نہیں بنا سکتا، مگر پھر دنیا نے دیکھا کہ اس ملک نے دفاعی آلات و ہتھیاروں کی تیاری ملکی سطح پر شروع کی۔ ریڈار، ایویونکس اور لڑاکا طیارے بھی پاکستان خود بناتا ہے، یہاں تک کہ پاکستان نئے اور جدید ترین تربیتی طیاروں کے علاوہ 5ویں نسل کے لڑاکا طیارے بھی پاکستان خود بنانے جا رہا ہے۔ پاکستان آئندہ چند سالوں میں اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے حامل مختلف قسم کے ہتھیار، جن میں لڑاکا طیاروں کے علاوہ فریگیٹس، آبدوزیں اور مزید میزائل شامل ہیں، بنانے کے قابل ہو جائے گا۔ میں یہاں صرف 2 یا 3 مثالیں دوں گی۔ ایٹم بم کی تیاری کے لیے جس مشین میں یورینیم کو افزودہ کیا جاتا ہے، اس مشین کو سینٹریفیوج مشین کہتے ہیں۔ یہ نہایت تیزی سے گھومتی ہے اور 1 سیکنڈ میں کئی ہزار چکر لگاتی ہے۔ بعض وجوہات کی وجہ سے یہ صرف ایلومینیم سے ہی بن سکتی ہے اور اپنی تیز ترین رفتار کی وجہ سے چند گھنٹوں میں ناکارہ ہو جاتی ہے۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے سینٹریفیوج مشین اسٹیل کی بنائی ہے، جو کئی ہفتوں تک کارآمد رہتی ہے۔ اس معاملے میں پاکستان نے امریکہ سمیت دنیا کے سارے ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ پاکستان کی اپنی بنائی گئی اس سینٹریفیوج مشین کی مدد سے پاکستان یورینیم کو 97% تک افزودہ کر سکتا ہے، جس کے بعد آپ اس کو بے خطرہ ہو کر ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں کیونکہ اس کی تابکاری ختم ہو جاتی ہے، جبکہ بھارت یورینیم کو صرف 50 سے 60% تک افزودہ کر سکتا ہے، جس کے خطرناک تابکاری اثرات سے متاثر بھارتی ایٹمی پلانٹوں میں کام کرنے والے بہت سے مریض دیکھے جا سکتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی بڑا نقصان یہ ہے کہ کم افزودہ یورینیم مختلف عوامل کی بنا پر پھٹ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی بھی بھارتی نیوکلیئر پلانٹ پر روایتی ہتھیاروں سے حملہ ہو تو وہ کسی ایٹمی دھماکے کی طرح پھٹے گا، لیکن پاکستان کی افزودہ شدہ یورینیم اس خامی سے پاک ہے۔ امریکہ نے کافی عرصہ پہلے یورینیم دھات کی ایک بھرت بنائی جو دنیا کی سخت ترین دھات بن گئی۔ اس دھات سے پھر امریکہ نے جنگی ٹینک بنانے شروع کر دیے۔ عراق پر حملے کے دوران انہوں نے اپنے انہی ٹینکوں میں سے کچھ ٹینکوں کو بغداد میں داخل کیا، جن پر صدام کی فوج نے اپنے سارے ہتھیار آزمائے، لیکن ان ٹینکوں پر ذرا اثر نہیں ہوا، جس کے بعد صدام کی فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ پاکستان امریکہ کے بعد دوسرا ملک ہے جس نے وہی یورینیم کا بھرت بنانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے، مگر پاکستان فی الحال ایسے ٹینک بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن پاکستان نے اس دھات سے ایسے گولے ضرور بنا لیے ہیں جو ان ناقابل شکست امریکی جنگی ٹینکوں کو تباہ کر سکتے ہیں۔ ایٹم بم بنانے کے لیے ایک زنجیری عمل کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے یورینیم کی ایک خاص مقدار چاہیے ہوتی ہے۔ اس مقدار سے کم یورینیم کی صورت میں وہ زنجیری عمل شروع نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے کم مقدار کو کریٹیکل لمٹ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ایٹم بم ہمیشہ بڑے حجم کے ہوتے ہیں اور ان کو صرف جہاز یا پھر میزائلوں کے ذریعے داغا جا سکتا ہے۔ اب تک کریٹیکل لمٹ سے کم مقدار سے ایٹم بم بنانے کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ کچھ سال پہلے جب اسامہ کو پاکستان سے پکڑنے کا ڈرامہ رچایا گیا تو اس کے بعد امریکہ نے پاکستان کے خلاف نہایت جارحانہ رویہ اختیار کر لیا تھا، جس پر سابقہ صدر پرویز مشرف نے امریکہ میں بیٹھ کر کہا تھا کہ پاکستان نے کریٹیکل لمٹ سے کم یورینیم سے ایٹم بم تیار کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے، جس کو ایک بریف کیس میں لے جایا جا سکتا ہے۔ یہی دعویٰ پہلے روس میں بھی کیے گئے تھے، لیکن پاکستان کے معاملے میں کچھ اور گواہیاں بھی سامنے آئی ہیں جو کہ اگر سچ ثابت ہوئی تو پاکستان دنیا کی ان ساری بڑی طاقتوں کے لیے ایک بھیانک خواب بن جائے گا، کیونکہ اس صورت میں آپ جنگ کا خطرہ مول لیے بغیر اور ذمہ داری لیے بغیر کسی بھی ملک پر ایٹمی حملہ کر سکتے ہیں۔
بلا شبہ اس خبر نے امریکہ کے ہوش اڑا دیے تھے۔ ان کے بہت سے ماہرین نے اس کو پرویز مشرف کی امریکہ کو ڈرانے کی ایک چال قرار دیا، مگر سچائی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہوا کہ امریکی غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اسامہ ہی کے واقعہ میں اطلاعات کے مطابق امریکہ نے اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے حامل ہیلی کاپٹر استعمال کیے تھے جن کو ریڈاروں پر نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس واقعے کے فوراً بعد امریکہ کی کچھ دھمکیوں کے جواب میں چوتھے دن پاکستان نے بابر میزائل کا کامیاب تجربہ کیا، جو کہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا حامل ہے اور ریڈار پر نظر نہیں آتا۔ اس تجربے نے امریکہ کے ساتھ ساتھ بھارت کو بھی حیران کر دیا تھا، کیونکہ پاکستان نے اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا حامل ایک زیادہ خطرناک ہتھیار تیار کر لیا تھا جس کی جدید صورت بابر 3 میزائل ہے۔ چند سال پہلے بھارت نے اسرائیل سے ایک انتہائی مہنگا اور جدید ترین ریڈار سسٹم خریدا تھا جو زمین پر اسلحے کے ڈپو یعنی زمین پر اسلحہ کی موجودگی کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ جواب میں پاکستانی ماہرین نے کچھ ہی عرصہ میں نہایت کم خرچے سے ایک ایسا نیٹ جال نما ڈھال تیار کر لیا جو کئی ہزار سینٹی گریڈ درجہ حرارت کو روکے رکھتا ہے اور جہاز سے نظر نہیں آتا، مختلف طرح کی لیزر شعاعوں کو بیکار کر دیتا ہے۔ صرف اس نیٹ سے اپنا اسلحہ ڈھانپ لیں تو بھارت اور اسرائیل کا جدید ترین اسلحے کی نشاندہی کرنے والا سسٹم بیکار ہے۔ بے شک قائد اعظم محمد علی جناح نے بالکل ٹھیک فرمایا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی۔